يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول یہ تو ایک سازش ہے ورنہ تم نہیں ان کو قبول کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی کل وہی نفرت کریں گے آج پیاری جاؤ گی جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب جس کے دم سے گھر سے نکلی
کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی۔ عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی۔ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی۔ ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو، ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو، دامن اسلام سے ہی تم سنواری جاؤ گی، دامن اسلام سے ہی تم سنواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ تم کو کچھ شکوا تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیان، تم کو کچھ شکوا تھا تو اپنوں سے کر دیتی بیان، اتنے پر کیا دوسروں کی تم اتاری جاؤ گی۔ آہ دوزخ کو خریدا ہم نے ایمان بیچ کر، آہ دوزخ کو خریدا ہم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روز جزا تم بن کے ناری جاؤ گی۔ روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، گر نہ سنبھلی تو لینے صرف خاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، بہت تاخیر کے ساتھ آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا۔ بنارس سے جس ٹرین سے میں چلا تقریباً وہ 5 گھنٹے لیٹ ہو گئی، اور 1 بجے رات میں وہ کٹیہار پہنچی جس ٹرین کو 8 بجے شام کو پہنچنا تھا۔ اب ظاہر ہے ٹرینیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، ڈیوٹی کا مسئلہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ مولانا مبارک صاحب عالیاوی نے بہت اصرار کر کے آج کا پروگرام لیا تھا، لیکن شیرسابادی قوم کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جب یہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اتنی ہی محبت کرتے ہیں، کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اتنے ہی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے آنے میں دیر کیا ہوئی، سنا کہ پبلک میں یہ شور بھی اٹھا کہ لوگوں نے ایسے ہی نام دے دیا ہے، بات نہیں ہوئی، مولانا کو بلائے نہیں ہیں، بس ایسے ہی نام دے دیا، اور جلسے والوں کو لوگ کوسنا شروع کر دیے، برا بھلا کہنا شروع کر دیے۔ جبکہ میں ٹرین پر ہوں، ٹرین آ رہی ہے، لائیو اسٹیٹس کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، ظاہر ہے ٹرین کٹیہار آئے گی تبھی تو میں اس گاؤں میں آؤں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر کے کوئی بات بولنی چاہیے۔ بہرحال
رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، 2:15 بج رہے ہیں۔ اب جو جلسوں کا ماحول دھیرے دھیرے بن رہا ہے، 12 بجے کے بعد اب لوگوں کے اوپر جب نیند کا غلبہ ہونے لگتا ہے، لوگ واپس جانے لگتے ہیں۔ پھر بھی اچھی خاصی تعداد میں آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ جب سامنے پبلک ہوتی ہے، سننے والے ہوتے ہیں، تو بولنے والے کا بھی جذبہ بڑھتا ہے، اسے بولنے میں اچھا لگتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ رات کے اس آخری وقت تک بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو بھی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سب سنیں، اللہ تبارک و تعالی بولنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب دنیا کی عمر اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنا یہ خود قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، میں اور قیامت بھی جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بعد قیامت بہت جلدی آئے گی، اور جب قیامت جلدی آئے گی تو قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے اور ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فتنے بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔ فتنہ، پتہ نہیں آپ فتنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے اور آپ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے خطرہ ہو، اور اس چیز سے بچنا بہت مشکل ہے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ کبھی آپ سونار کے پاس جائیے، میری مائیں بہنیں تو جاتی ہوں گی، اپنے سونے کا کوئی زیور آپ دے دیجئے سونار کو، سونار کیا کرے گا؟ اس کو بھٹی میں تپائے گا، اور جب بھٹی میں تپائے گا تو اس سونے کے اوپر جو میل کچیل ہے، سونے کے علاوہ جو اور میٹیریل ہے، وہ گل جائے گا، اور اس کے بعد جو پیور گولڈ ہوگا، جو شدھ سونا ہوگا، جو اصلی سونا ہوگا، وہ بچے گا۔ تو اس پروسیس کو عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا دین کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، بارش کا موسم ہے، بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، انی اری الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ اے میرے صحابہ، جس طریقے سے یہ بارش ہو رہی ہے اور بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، تم چاہ کر کے بھی بارش کے قطروں سے اپنے گھروں کو نہیں بچا سکتے ہو۔ بارش اگر ہوگی تو بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں ضرور جائیں گے۔ انی لأری الفتن خلال بیوتکم، اے میرے صحابہ، میں وہ دور بھی دیکھ رہا ہوں، وہ زمانہ بھی دیکھ رہا ہوں جب تمہارے گھروں میں بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں جا رہے ہیں، تمہارے گھروں میں فتنے بھی پیدا ہوں گے، اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ اتنے خطرناک قسم کے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایمان کی ویلیڈیٹی، ایمان کے بچانے کا ٹائم 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگا۔ 12 گھنٹے بھی کسی کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ او میری امت کے لوگوں، عمل کرنے میں جلدی کرو، عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو۔
بادروا بالاعمال، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرو، جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اتنے سارے فتنے پیدا ہوں گے۔ کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے اوپر صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں، پورے آسمان میں صرف اندھیرے نظر آتے ہیں، اندھیرے کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، اتنے فتنے پیدا ہوں گے، تمہیں سچا راستہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں ایمان کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ شام سے صبح تک اور صبح سے شام تک ایمان بچ جائے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہوگی۔ کیوں ہوگا ایسا؟ کیا جان کا خطرہ ہوگا؟ کیا بال بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا؟ نہیں، اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان بیچ ڈالے گا، اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اپنے دین کا سودا کر لے گا، دنیا کی دولت کے بدلے وہ کافر ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ یہ ہے قیامت کے پہلے کا دور، فتنوں کا دور، جس دور میں مسلمان کے ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں بچے گی۔ آج پورے ہندوستان سے ہم سن رہے ہیں، جگہ جگہ پر واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر چلاتی ہے، پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل بھی ہو جاتی ہے، اس کے مذہب کے مطابق جا کر کے اس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج اس طریقے کے واقعات، پہلے کچھ واقعات ہوا کرتے تھے، پھر سینکڑوں میں بدل گئے، پھر ہزاروں میں بدل گئے، اور اب تو لاکھوں میں ہونے لگے ہیں۔ یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، فتنہ ارتداد، مسلمان کا دین سے مرتد ہو جانا، دین سے پلٹ جانا، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں ارتداد، اور یہ اس دور کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف دلی اور ممبئی اور کلکتہ میں ہو رہا ہے، کٹیہار میں بھی ہو رہا ہے، پورنیہ میں بھی ہو رہا ہے، کشن گنج میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ علاقے چھوٹے چھوٹے بستیوں اور قصبوں میں بھی یہ بیماری پھیل رہی ہے، اور بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی گہری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان لڑکیوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو مرتد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، میرے بندو، جب فتنہ آئے گا تو صرف خاص لوگوں کے گھر میں نہیں آئے گا، جب فتنہ آئے گا تو نمازی کے گھر بھی آئے گا، تہجد پڑھنے والے کے گھر بھی آئے گا، داڑھی رکھنے والے کے گھر پر بھی آئے گا۔ جب فتنوں کا دور آئے گا تو فتنے اچھے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے، برے لوگوں کے گھر میں بھی آئیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فتنوں سے بچو، کیونکہ فتنے جب آئیں گے تو سب کو اپنی چپیٹ میں لیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ ارتداد کا فتنہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، اور یہ بات یاد رکھو، اسلام کی جتنی دشمن طاقتیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمان کیسے مرتد ہو جائے۔ وہ آپ کو مٹانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ رہیں مگر اسلام سے دور رہیں، آپ یا تو اسلام سے پورا نکال دے یا صرف نام کے مسلمان رہے، حرکتیں ساری آپ کی جو ہے کفر والی ہو، شرک والی ہو، آپ کو عملاً وہ مرتد اور کافر بنا دے، مشرک بنا دے، یہی ان کا پلان ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
اے نبی یہ یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ عیسائی کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ کر کے، شریعت کو چھوڑ کر کے ان کو فالو نہ کرنے لگیں گے، جب تک آپ اسلام کو چھوڑ نہیں دیں گے وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کی ایک ہی پلاننگ ہے کہ کیسے ہمیں اور آپ کو مرتد بنا دیں۔ قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ او لوگو یہ کافر تم سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے جب تک یہ تم کو مرتد نہ بنا دیں، جب تک یہ تم کو اسلام سے نہ نکال دیں۔ اور آگے اللہ نے بڑی خطرناک وارننگ دی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، ایمان سے نکل جائے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ مرتد ہو گیا، ساری نیکیاں برباد، حج برباد، عمرے برباد، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کبھی جہنم سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ارتداد۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نقشہ کھینچا ہے مسلمانوں کی حالت کا، اور ایسا نقشہ کھینچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی لکلۃ الی قصعتها۔ وہ زمانہ بہت قریب آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔